إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita ibadah salat Jumat berjamaah. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Khatib berwasiat pada diri khatib serta jamaah sekalian
untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban yang insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut hari atau bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini, bulan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan yaitu bulan suci Ramadan. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya selalu istiqomah, menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya di mana di bulan Sya'ban ini banyak orang-orang yang lalai. Mungkin kelalaiannya karena begitu gembiranya untuk menyambut bulan suci Ramadan, atau bahkan ingin cepat-cepat hari raya Idul Fitri sehingga melupakan kewajiban-kewajiban, melupakan istiqomahan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang keistiqomahan itu merupakan salah satu hal yang sangat sulit untuk kita jaga. Karena demikian, dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada masanya kita rajin, kita khusyuk, tetapi kadang-kadang ada suatu saat kita lalai atau kita malas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita juga yang sehari-hari rajin membaca Al-Qur'an, tetapi diterpa kemalasan sehingga kita tidak membaca Al-Qur'an. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Dalam hal istiqomah ini beliau juga merasakan suatu ayat yang diturunkan kepada beliau di mana merasakan keberatan dalam melaksanakan perintah-perintah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Yang artinya, maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya asyad wa la ashaqqa min hadhihi al-ayat." ولذلك قال لأصحابه إن قالوا له لقد أسرع إليك الشيء فقال سيبتني هود وأخواتها. Yang artinya tidak ada ayat yang lebih memberatkan serta membebani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan kecuali ayat ini. Oleh karena itu beliau bersabda ketika para sahabat berkata kepada beliau, "Sungguh cepat sekali engkau beruban." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Surat Hud dan yang semisalnya yang telah membuatku berubah." Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwa memang istiqomah itu sangat berat. Memang istiqomah itu sulit. Namun bukanlah kesulitan itu tidak ada solusinya, tidak ada jalannya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita semua, "Fa inna ma'al usri yusra."
Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemuliaan. Di dalam kesulitan itu ada kemuliaan. Sudah tentu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah ada jalan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka khatib pada kali ini akan menyampaikan tentang sif-sif, akan menyampaikan tentang bagaimana kita dalam menghadapi kehidupan ini, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tetap istiqomah. Yang pertama adalah hendaknya kita mencari amal yang ringan dan mudah dilakukan. Amal yang mudah kita kerjakan. Memang kadang-kadang kita ingin beramal yang banyak, tetapi kadang-kadang susah untuk merutinkannya atau melazimkannya. Maka tipsnya, walaupun sedikit, tetapi kita kerjakan secara kontinu. Kita kerjakan secara terus-menerus. Dalam hadis Rasulullah SAW disebut, ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Rasulullah SAW, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terus-menerus, walaupun itu hanya sedikit. Kadang-kadang mungkin kita ingin selalu beramal sebanyak-banyaknya, tetapi tidak rutin untuk melakukannya. Carilah amal yang ringan. Dalam contoh umpamanya kita membaca Al-Quran. Walaupun kita membaca hanya seayat, 2 ayat, 5 ayat, selembar dan selanjutnya, tetapi itu lebih baik kita lakukan daripada kita membaca 1 juz, 2 juz, lalu seminggu lagi baru kita baca, lalu sebulan lagi baru kita baca. Ini namanya kita tidak istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Demikian juga amalan-amalan lainnya. Mungkin kita dalam bersedekah. Dalam bersedekah walaupun hanya 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Tetapi kalau kita rutinkan, kita lakukan, itu lebih baik. Daripada kita banyak bersedekah hari ini lalu kita lupa, sebulan, 2 bulan kemudian baru kita bersedekah. Jangan kita tunggu keistiqomahan kita untuk bersedekah dan lain sebagainya menunggu di bulan Ramadan. Di bulan apapun yang kita lakukan secara rutin terus-menerus, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua agar kita istiqomah adalah jangan lupa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita lakukan? Pernahkah kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menjalankan sholat berjamaah ke masjid? Atau kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah hamba dalam membaca Al-Quran. Berikanlah hamba kerutinan supaya rajin membaca Al-Quran setiap hari. Atau pernahkah kita berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang selalu berinfak setiap saat, setiap waktu, atau setiap hari. Mungkin doa-doa tersebut jarang kita lakukan. Jarang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beribadah atas kemauan diri kita. Sementara kita adalah lemah. Kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu pun di dalam beribadah kepada Allah. Walaupun ibadah itu adalah kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi hendaknya kita selalu memohon kepada Allah. Maka kita di dalam sholat kita, di dalam surat Al-Fatihah, kita selalu memohon ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita sholat? Dalam 5 waktu atau sholat-sholat sunnah lainnya, kita selalu memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menunjuk kita jalan yang lurus. Mungkin kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita malas, mungkin karena godaan setan dan lain sebagainya. Maka doa-doa itulah yang akan memberikan bantuan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Hausab, beliau bertanya kepada Ummu Salamah, yaitu salah satu istri Nabi Muhammad SAW.
Sahl bin Hawshab qala qultu li ummi Salamah ya ummul mu'minin ma kana aktsar du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki qalat kana aktsar du'ai ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari-harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sahl bin Hawshab berkata, aku berkata kepada Ummu Salamah, wahai ummul mukminin, apakah doa Rasulullah SAW yang paling sering beliau panjatkan? Apa jawabnya? Doa yang paling beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agama. Inilah kita permohonan kita seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tetap hati kita kepada keistiqomah, agar hati kita tetap pada agama kita. Jangan sampai kita lalai karena urusan dunia kita. Urusan dunia ini sangat banyak. Kalau kita hanya mengikuti keduniaan kita, hawa nafsu kita, mungkin bisa melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tips yang ketiga, hendaknya kita jangan sombong. Jangan pernah sombong dengan amalan-amalan kita. Banyak apapun amalan kita yang telah kita lakukan, hendaknya tetap kita merendahkan diri, ketundukan kita kepada Allah, selalu memohon kepada Allah agar seluruh amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba dari bangsa jin, yaitu Azazil. Beliau adalah seorang ahli ibadah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, lalu menyuruh bangsa jin untuk bersujud menghormati Nabi Adam alaihissalam, tetapi apa? Beliau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Itu atas dasar apa? Karena kesombongannya. Dia merasa lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Dia mengatakan saya diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa lebih mulia daripada Adam. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyuruhnya untuk bersujud menghormati Nabi Adam. Tetapi makhluk yang bernama jin, yaitu Azazil ini tidak mau tunduk patuh pada Adam. Akhirnya karena kesombongan itu, dia menjadi makhluk yang paling rendah. Makhluk yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu istiqomah dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, beramal ibadah dengan semaksimal mungkin sehingga kita mendapatkan predikat takwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإيا نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي
تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلِ كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم إن تسوية الصفوف تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف
إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لك الحمد يا الله ولا معبود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها
من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.